السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین، گزشتہ دروس میں ہم نے اوقات نماز سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آج اور اس کے بعد آنے والے کچھ دروس ایسے ہوں گے جن کا تعلق اذان اور اقامت کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 108، اذان سے پہلے درود کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اسے سنت سمجھ کر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ اس کا سنت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 109، ترجیعی اذان، دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 110، غیر ترجیعی یعنی اکہری اذان کے ساتھ اکہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیعی اکہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا غیر مسنون ہے۔ عن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التأذین وهو بنفسه فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم تعود فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ رواہ مسلم۔ سامعین کرام، اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھلائی، یعنی اذان کے کلمات سکھلائے۔ ابو محذورہ کہو اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر دوبارہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سامعین کرام، دوہری اذان کی یہ کلمات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یعنی اذان کے کلمات ڈبل 2 بار کہنا، جن کے کلمات ٹوٹل 19 بنتے ہیں جب دوہری اذان ہو، اور اکہری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعادہ نہیں ہے، لہذا اکہری اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں۔ عن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمة والاقامة 17 کلمة رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی جس میں 19 کلمات تھے، اور اقامت سکھائی جس میں 17 کلمات تھے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی اور دارمی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دینی مناسب ہوگی کہ دوہری اذان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اقامت سکھلائی جس کے ٹوٹل کلمات 17 ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح: اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اس طرح ٹوٹل کلمات 17 ہوتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان الاذان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين والاقامة مرة غیر انه كان يقول قد قامت الصلاة رواہ ابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اذان کے کلمے دوہرے ہوتے تھے، جبکہ اقامت کے کلمات قد قامت الصلاة کے علاوہ اکہرے ہوتے تھے، صرف قد قامت الصلاۃ ہی دوہرے ہوا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی کے اندر روایت موجود ہے۔
اکہری اقامت کے کلمات ٹوٹل 11 ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح: اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، حی علی الصلاح 1 مرتبہ، حی علی الفلاح 1 مرتبہ، قد قامت الصلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ تو اس طرح یہ اذان کے کلمات اور اکہرے اور دوہرے جو اذان کے مسائل ہیں، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کی جانکاری اپنے پاس رکھیں۔ جب اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہے جائیں تو اقامت میں اسی طرح دہرانا یہ مسنون ہے، اور اگر اذان کے کلمات 1 مرتبہ کہے جائیں، دوہرے کلمات نہ کہے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں اقامت بھی اکہری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، سکھانے اور خصوصی طور پہ اذان پہ مداومت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔